نہیں دکھائی دے رہا.
یہ اردو کا جو کلاس چل رہا ہے اس کا یہ مشقی کلاس ہے۔ کل آپ کو سالم علی کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ سالم علی کو برگ مین کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے، سمجھا؟ برگ مین کی حیثیت سے دنیا جانتی ہے۔ کل بتایا تھا، اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ و قلندرانہ زندگی کے طور و طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے قربانی دیتا ہے اور لوگ اس کی قربانی کو سمجھ لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، تب اس کی عزت ہوتی ہے اور وہ یاد رہتا ہے۔ یہ سالم علی آج کے آدمی نہیں ہیں، 100 سال پہلے کے آدمی ہیں جنہوں نے پرندوں پر تحقیقی کام کیا۔ اس لیے دنیا انہیں برگ مین کے نام سے جانتی ہے اور وہ تاریخ کے کتابوں میں بند ہے۔ تو ہر انسان کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور وہ اپنے ذوق کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر ذوق میں وہ ایماندار ہے، سچا ہے، تو پھر جس طرح کے بھی مصائب آئیں، جس طرح کی بھی پریشانی آئے، سب کو وہ قبول کرتا ہے اور اپنی مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب وہ ہر قربانی دے کر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اسی طرح سے سالم علی نے بھی اپنی زندگی کو پرندوں کی تحقیق میں گزارا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، ہم انہی کے اقتباس سے آپ کے سامنے کل بھی لایا تھا اور آج بھی لایا ہے۔ یہ کوئی میری اپنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تاریخ انہیں جس نام سے یاد کرتی ہے، جس طرح ان کی پذیرائی کرتی ہے، ان کے بارے میں تاریخ کہتا ہے، وہ آپ کے سامنے لایا ہے۔ جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش اور تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت اور آرام کو قربان کر دیا جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ زندگی دراصل کہتے ہی اس کو جس کو اپنی زندگی، اپنے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گھر دوار کی کوئی فکر نہ ہو، یہ سب کو چھوڑ کر کے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسی کو درویش کہتے ہیں۔ درویش دراصل وہی ہوتا ہے جو دنیا کی فکر نہ کرے۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ قلندرانہ زندگی کے طور طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے، آپ دیکھیے پرندوں کے سلسلے میں سادگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سادگی، پرندوں کو صرف ایک گھونسلہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف دن بھر باہر رہنا ہے اور شام کو اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھ جانا ہے، پھر سویرے گھونسلے سے نکلنا ہے، شام کو گھونسلے میں جانا ہے، اور اس کو نہ روپیے کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے محل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کھیتی باڑی، گھر دوار، بینک بیلنس یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے۔ یہ سالم علی نے بھی اپنی زندگی سے یہی ثابت کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کے سامنے ایک نئی چیز پیش کیا۔ وہ پرندوں کے سلسلے میں، طیور کے سلسلے میں تحقیق کر کے بتایا کہ ان کی اتنی نسلیں ہوتی ہیں، اس کے یہ طریقے ہوتے ہیں، یہ اس شکل کی ہوتی ہیں، اس کی بولی اس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ فلاں فلاں جگہ، فلاں ایریا میں پایا جاتا ہے۔
یہ سب سالم علی نے پرندوں کے سلسلے میں بتایا، جو اس کام میں سالم علی واحد آدمی ہیں جنہوں نے پرندوں پر کام کیا، اس لیے دنیا ان کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ان کی پذیرائی کرتی ہے، ہمت افزائی کرتی ہے، اور تاریخ میں ان کے نام کو نوٹ کر دیا تاکہ یہ زیادہ دنوں تک جانا جا سکے اور یہ نام ان کا زندہ رہے۔ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا۔ تو سالم کل بتایا تھا کہ کیسے لکھا گیا۔ یہاں معمولی کو دیکھیے، میم ملانے والا شکل، عین ملانے والا شکل، میم ملانے والا شکل، جو سب واو میں آ کے ملا ہے، اور پھر نام ملانے والا شکل ہے جو یہ میں ملا ہے۔ تلاش اور تحقیق میں دیکھیے، تے ملانے والا شکل، ہے ملانے والا شکل، قاف ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو قاف میں ملا ہے۔ خاطر کو دیکھیے، خے الف ملا ہوا ہے، تو رے ملا ہوا ہے، خاطر۔ زندگی کی راحت، راحت کو دیکھیے آپ، ہے تے کیسے ملا ہوا ہے۔ قربان کو دیکھیے، قاف رے بے الف ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد شہروں کو دیکھیے، شین ہے رے، یہ سب ملا ہوا ہے، جو آپ کو پہلے حروف تہجی میں بتایا گیا ہے۔ حروف تہجی میں جہاں آپ کو حروف تہجی کے شکل سے تعارف کرایا گیا، بتایا گیا، وہاں اس کی ملانے والی جتنی شکلیں ہوتی ہیں اس کا بھی تعارف کرایا گیا اور ملا کر کے آپ کو بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ بغیر اس کے آپ کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ آپ مکمل حروف جب سامنے رکھیں گے تو آپ کا کام اردو میں نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ملانے والی جو شکلیں ہیں وہ شکلیں آپ کو ہر حال میں یاد کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو وہی ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں، ان کی قربانیوں اور درویشانہ کو دیکھیے، یہ شین الف ملا ہوا ہے۔ قلندر کو دیکھیے، قاف ملانے والا شکل، نام ملانے والا شکل، نون ملانے والا شکل، دال قلندر۔ اور طور کو دیکھیے، تو واو ملا ہوا ہے۔ طریقوں کو دیکھیے، تو رے ملا ہوا ہے، یہ قاف واو یہ ملا ہوا ہے۔ پرندوں کو دیکھیے، پے رے ملا ہوا، نون دال ملا ہوا۔ جیسی کو دیکھیے، جیم یہ، سین یہ سب ملانے والی شکلیں ہیں جو ملا ہے۔ معصومیت کو دیکھیے، میم ملانے والا شکل، عین ملانے والا شکل، صاد ملانے والا شکل جو واو میں ملا ہے۔ اس کے بعد میم یہ ملانے والا شکل۔ پھر آنکھوں دیکھیے، آ ہے، اس کے بعد نون ملانے والا شکل جو کھے میں ملا ہے، تاکہ واو میں ملا ہے۔ تو اس طرح سے یہ حروف تہجی ملانے والا شکل آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ حروف تہجی کو یاد رکھیں گے کہ اس کی ملانے والی شکلیں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہاں ملا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی فرق معلوم ہو تو آپ فوراً سوال کے ذریعے سے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح سے خاموش نہ رہیں گے۔ سالم، ہاں، جہاں آپ کو یہ جاننا ہے وہیں آپ کے پڑھنے میں بھی روانی آنی چاہیے۔ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ قلندرانہ زندگی کے طور و طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنا، بہت زیادہ عزت کرنا، بہت زیادہ چاہنا۔ سر آنکھوں پر بٹھایا، یہ محاورہ ہے۔ تو آپ پڑھیے، سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ یہ دیکھیے، ہر طرح کے آرام اور راحت کو قربان کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، خصوصاً اس دنیا میں۔
اس دنیا میں زیادہ تر لوگ عیش و عشرت، آرام اور ترقی چاہتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے پرندوں کی تلاش میں ہر چیز کو چھوڑ کر اس میں لگ گیا، قربانی دے دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم کو بھی سراہنا چاہیے، آپ کو بھی سراہنا چاہیے۔ تو آپ اس کو پڑھیے۔ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ و قلندرانہ زندگی کے طور و طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ و قلندرانہ زندگی کے طور و طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ سالم علی نے اپنی اس غیر معمولی تلاش و تحقیق کی خاطر زندگی کی راحت و آرام کو قربان کر دیا، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو حاصل ہیں۔ ان کی قربانیوں اور درویشانہ و قلندرانہ زندگی کے طور و طریقوں اور پرندوں جیسی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے دنیا نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں ہندوستان کا ایک عظیم سپوت مانا گیا۔ سپوت مانا گیا۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام اونچا کیا۔ اپنے ملک کا نام اونچا کرنے اور یورپ کے فطرتوں کو فطرت پرستوں کو اپنے کام کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے، آگے بڑھیے۔ انہیں ہندوستان کا ایک عظیم سپوت مانا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ملک ان کو ایک عظیم سپوت کے نام سے مانتا ہے۔
مانتا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام اونچا کیا۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی اکیلا کوئی کام کرے گا تو اس ملک کا نام اونچا ہوگا ہی۔ اور یورپ کے فطرت پرستوں کو اپنے کام کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا، یعنی دوسرے ممالک جو یورپ ممالک ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ دنیا میں جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، لیکن یہ پرندوں کے سلسلے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے کہتا ہے کہ فطرت پرستوں کو اپنے کام کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا تو انہیں ہندوستان کا ایک عظیم سپوت مانا گیا۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام اونچا کیا اور یورپ کے فطرت پرستوں کو اپنے کام کے میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ انہیں ہندوستان کا ایک عظیم سپوت مانا گیا۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام اونچا کیا۔ اونچا کو دیکھیے آپ، الف واو اور نون غنہ چھ الف ملا ہوا ہے۔ اور یورپ کے فطرت کو دیکھیے، فے ملانے والا شکل، تو ملانے والا شکل جو رے میں ملا ہے۔ فطرت پرستوں کو دیکھیے، پے رے ملا ہوا ہے، سین تے واو ملا ہوا ہے۔ اپنے کام کے میدان میں، میدان کو دیکھیے، میم ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل جو دال میں ملا ہے۔ پیچھے کو دیکھیے آپ، پے ملانے والا شکل، یہ ملانے والا شکل، چھ یہ ملا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا پیچھے میں جس طرح سے پے کا گول بنا ہوا ہے، اس طرح سے گول یہ کا نہیں بنائیں گے۔ یہ کا اگر بنا دیں گے گول تو وہ ایک خانہ زیادہ ہو جائے گا، ایک شوسہ زیادہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے وہ پے گول جو پے بنایا ہے اس کے بعد جو ترچھا ہے وہی یہ ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک گوریا نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن پیڑ پر انہوں نے ایک عجیب قسم کی گوریا دیکھی۔ جس کی گردن پر پیلے رنگ کے دھبے تھے۔ پیلے رنگ کے دھبے تھے۔ انہوں نے اسے مار گرایا۔ اور بار بار اسے
بغور دیکھتے اور سوچتے رہے۔ دیکھتے اور سوچتے رہے۔ یہ دراصل ان کی زندگی کا آغاز ہے۔ ایک انسان جب کوئی چیز کو دیکھتا ہے اور ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل دنیا کا دستور جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ کھولتا ہے اور اسی طرح سے اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کا آغاز ہے، جو کہتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں ایک گوریا نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ متوجہ کو دیکھے، میم تے واو یہ ملا ہوا ہے۔ ایک دن پیڑ پر انہوں نے ایک عجیب عین جیم یہ بے عجیب قسم قاف سین میم قسم کی گوریا دیکھی، جس کی گردن پر پیلے رنگ کے دھبے، دھبے کو دیکھے ڈھے دے یہ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے مار گرایا اور بار بار اسے بغور کو دیکھے بے غین واو یہ ملا ہوا ہے۔ دیکھتے اور سوچتے رہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پیڑ پر وہ ایک چڑیا کو دیکھا جس کے گردن پر پیلے رنگ کے دھبے تھے۔ انہوں نے اسے مار گرایا اور پھر اس کو بغور دیکھتے رہے اور اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ بغور دیکھتے رہے اور سوچتے رہے۔ سب سے پہلے انہیں ایک گوریا نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن پیڑ پر انہوں نے ایک عجیب قسم کی گوریا دیکھی جس کی گردن پر پیلے رنگ کے دھبے تھے۔ انہوں نے اسے مار گرایا اور بار بار اسے بغور دیکھتے اور سوچتے رہے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا آغاز۔ اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کہ یہ کس ذات کی گوریا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ کس ذات کی گوریا ہو سکتی ہے؟ عام طور سے اس طرح کی گوریا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ماموں کے پاس گئے۔ اپنے ماموں کے پاس گئے اور اس گوریا کے بارے میں
اس گوریا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ طرح طرح کے سوالات کیے۔ اب دیکھیے آگے بڑھیے۔ یہ جب اس کو مار گرایا، اس کو دیکھا، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، تب کیا ہے کہ یہ کس ذات کی گوریا ہو سکتی ہے؟ عام طور سے اس طرح کی گوریا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ماموں کے پاس گئے اور اس گوریا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ آپ کو ہم یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ اردو لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ ایک لفظ کو بار بار دیکھتے رہیں گے، وہ سامنے آتا رہے گا، تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو آپ وہ چیز محسوس کر رہے ہوں گے کہ پہلے بھی پڑھا تھا، پھر آیا ہے اور آتا بھی رہے گا۔ یہ کس ذات کی گوریا ہو سکتی ہے؟ عام طور سے اس طرح کی گوریا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ماموں کے پاس گئے اور اس گوریا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کیے کہ یہ کس ذات کی گوریا ہو سکتی ہے۔ عام طور سے اس طرح کی گوریا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ماموں کے پاس گئے اور اس گوریا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ اس میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں یہ سب آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں، جیسے کچھ سمجھ دیکھنے، یہ سب آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے ماموں کوئی تسلی بخش جواب تو نہ دے سکے۔ دیکھتے ہوئے اپنے ایک ملنے والے میلارڈ صاحب کے پاس لے گئے۔ میلارڈ صاحب کے پاس لے گئے۔ ان دنوں میلارڈ صاحب ممبئی کی نیچرل
نیچرل ہسٹری کے سیکریٹری، نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سیکریٹری تھے۔ یہ جب وہ ماموں سے سوال کیا تو ماموں ان کو تسلی بخش کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تب وہ اپنے دوست ملار صاحب سے ملانے کے لیے لے گئے۔ ان کے ماموں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، لیکن بھانجے کی تحقیق کی ذوق کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک ملنے والے ملار صاحب کے پاس لے گئے۔ ان دنوں ملار صاحب ممبئی کی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سیکریٹری تھے۔ اب یہاں میرا کلاس اب ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ سوموار کو اسی مضمون پر ہم کچھ اور آپ کو بتائیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ ان کے ماموں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، لیکن بھانجے کی تحقیقی ذوق کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک ملنے والے ملار صاحب کے پاس لے گئے۔ ان دنوں ملار صاحب ممبئی کی نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سیکریٹری تھے۔